السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ خوبصورتی دنیا کی جو زندگی کے اندر انسان کے آتی ہے وہ اس کی آخرت اور اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنے پر بنتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت میں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور مقصود و مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ جو پورا کرے گا تو یہ جہاں بھی آباد ہے وہ جہاں بھی آباد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ایک آئیڈیل ہوم نہیں دیا بلکہ ایک ایگزامینیشن ہال دیا ہے۔ آئیڈیل ہمیشہ کی جنت کی زندگی ہے، اور دنیا ایک امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور جہاں ہمیشہ رہنا، جہاں کبھی موت نہیں، کہیں بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، غربت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھیوں کے پیش نظر اور کافی سارے حضرات کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نصیحت آپ تک اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے آخری کونے تک اگر اللہ ہماری آواز کو استعمال کر لے تو یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو اسی لیے مشاورت سے ہم نے ترتیب بنائی کہ ہم تمام آپ دوستوں تک اپنے اس پیغام کو روزانہ کی بنیاد پر مختصر بھیجا کریں گے کہ اس آواز کے اور اس پیغام کے ذریعے اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، تیرے کہنے سننے سے اگر ایک بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگ جاتا ہے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو جو مجمع یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے ایفرٹس کرے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہمارے ورکنگ پارٹنرز جتنے بھی ہیں، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جو اس پیغامات کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوشش اور رات دن کی جدوجہد اور فکر اور تدبیر کر کے آپ تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گوئیں کہ اللہ پاک انہیں وہ عطا فرمائے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ پہلی اور آپ کو مختصر نصیحت یہی نصوص ہم آپ کو جو ہے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لو۔ اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا جب آپ نے ان کو بیعت فرمایا تو آخری حج پر ان کی آپ سے ملاقات ہوئی، اور آخری حج پر جب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ اس طرح کافی سارے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنے نصوص ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں جریر بن عبداللہ، اور یہ اپنے خاندان سے جو بلانگ کرتے تھے، ایک بہت ویل آف فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دنیاوی اعتبار سے باپ دادی پشتی بہت مال سے نوازا گیا تھا۔ تو جریر بن عبداللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک عربی نسل کا عمدہ گھوڑا خرید کے لے کر آؤ۔ خادم بازار میں گیا اور ایک عمدہ نسل کا گھوڑا خریدا، اور جو خریدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ریٹوں میں لیتا ہے، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کی بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے وہ بھی اپنے ریٹوں میں بیچے۔ یہی دنیا کا ضابطہ ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ لیکن اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہت زیادہ قحط اور فقر و فاقے، اور ظاہر سی بات ہے کاروبار کے اندر پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ نقصان میں بھی چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہم جو تاجر لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، بزنس مین، کہ ہمیشہ بزنس مین پروفٹ نہیں، کتنی دفعہ لاس میں بھی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس بندے نے کہا، ساحل نے، جن سے ان کے خادم نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ اتنے کا ہے۔ تو خادم نے کہا بھائی میں اتنے نہیں، میں تو تمہیں اتنے دوں گا۔ تو بازار کے پیش نظر اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ دے دو اور یہ گھوڑا لے جاؤ۔ تو جب جریر بن عبداللہ کی خدمت میں وہ گھوڑا حاضر کیا گیا تو جریر بن عبداللہ، ظاہر سی بات ہے باپ دادی پشتی ایک امیر فیملی سے تعلق تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو اپنے قبیلے کے اعتبار سے جو ہے سرداری عطا کی ہوئی تھی، اور ایک ظاہر سی بات ہے ایک انسان امیر فیملی سے تعلق ہو، ویل آف ہو، تو جس طرح آج کے دور میں گاڑیاں ہوتی ہیں اس دور کے اندر اونٹ، گھوڑے اور خچر ہوا کرتے تھے، تو وہ گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے کیونکہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔
تو آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور مسلمان ہوئے. تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک نصیحت، آپ کی نصیحتیں ہمیشہ مختصر ہوتی تھی، آپ لمبے لمبے نہ نصوص ارشاد فرمایا کرتے تھے اور نہ ہی وظائف بتایا کرتے تھے، بہت مختصر مختصر مختصر. ہمارا بر صغیر کا مزاج بن گیا لمبے لمبے نصوص، تو اللہ کے نبی مختصر نصوص ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو اب جو میں بتلانے کا میرا مقصود و مطلوب اور جو لب لباب ہے وہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گا، اس واقعے کو پیش نظر رکھیں. تو وہ بات طے ہو گئی اور وہ گھوڑا لے کے چل دیے. تو کہا میں آپ کو محل سے پیسے دلوا دیتا ہوں. تو جب جریر بن عبداللہ کی خدمت میں ان کے خادم حاضر ہوئے تو جریر بن عبداللہ نے فرمایا ہاں بھائی گھوڑا خریدا؟ فرمایا حضور آپ کے لیے بہت عمدہ گھوڑا خریدا ہے. تو فرمایا بھائی کم از کم ہمیں ایک نظر دکھاؤ تو صحیح، انسان کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو جب انہیں ایک نظر دکھایا گیا تو فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ تو فرمایا یہ گھوڑا ان صاحب کا ہے. تو فرمایا بھائی ان کو بلاؤ ذرا. جب انہیں بلایا گیا محل کے اندر تو انہوں سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے گھوڑا خوشی خوشی دیا، تسلیم و رضا؟ تو فرمایا جی میں نے خوشی خوشی دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی چیز ہے، شریعت میں ایجاب و قبول ہے. ایک انسان کی چیز 100 روپے کی ہو، وہ چاہے اس کو 50 کی بیچے، وہ چاہے اس کو 200 کی بیچے، شریعت میں اختیار ہے. ایسا نہیں اللہ نہ کرے کہ وہ چیز وہ نقصان میں نہیں بیچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اس کی ثوابدید پر ہے، وہ سستی بیچے یا مہنگی بیچے، لیکن خریدار کے اوپر ہے. یہ مسلمان کی شان بتلانا چاہتا ہوں. خریدار کے اوپر ہے کہ وہ دے کے آیا یہ سستی بیچ رہا ہے تو میں اس سے اچھے پیسوں میں لوں. یہ ہے مسلمان کی شان. مسلمان کبھی لوگوں کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچایا کرتے. مسلم کے معنی لغت میں کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا، یہ ہے مسلم. اور اللہ کے حکموں کا نہ ماننا یہ ہے نان مسلم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہے اس کی شان یہ کہ وہ اپنی ذات سے تمام انسانیت کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو فرمایا جریر بن عبداللہ نے ان صاحب سے کہ بھائی یہ آپ نے کتنے کا ہمارے خادم کو دیا ہے؟ تو فرمایا میں نے تو ان سے 400 درہم مانگے تھے لیکن انہوں نے کہا میں 300 دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، رافقت کا السلام، آپ 300 میں لے جائیں. تو جریر بن عبداللہ فرمانے لگے کیا یہ اچھا ہو میرے دوست میں تمہیں 300 کے 400 دے دوں؟ تو ایک دینار 4.5 ماشے میرے بھائیو دوستو بزرگوں سونے کا ہوتا تھا، اور ایک ماشا اس وقت نوائے وقت اعتبار سے پاکستان میں ممکنات میں سے 30,000 روپے کا ہے. تو اس کو 4.5 ماشے سے آپ ضرب دیں تو کیلکولیٹر حساب نہ کر پائے گا، اتنا پیسہ ہے. تو جب ان کو دے دیے گئے درہم تو اب ان کو دے دیے گئے، فرمایا کہ بھائی ہم تمہیں 300 کی جگہ 400 دے دیں. تو وہ بندہ حیران پریشان کہ خادم تو 10 درہم نہیں بڑھا رہا تھا اور انہوں نے 100 درہم بڑھا دیے. تو فرمایا تمہیں 400 کی جگہ 500 دے دیں. تو وہ کہنے لگا حضور غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، میں غریب ہوں، آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ نہ بھی دیں تو آپ سے کون سوال کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ میرے لیے 400 بھی بہت ہے. تو فرمایا کیا یہ اچھا ہو کہ ہم تمہیں 600 دے دیں؟ تو وہ حیران، تو خاموش. تو فرمایا کیا یہ اچھا ہو ہم تمہیں 700 دے دیں؟ بالکل نا امید سا ہو گیا اور اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی کہ ممکنات میں سے اللہ ہی خیر کرے، مجھے میرا گھوڑا بھی واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دور کے اندر جو بادشاہی نظام تھا تو بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ ایک غلطی کے اوپر سر قلم کر دیا کرتے تھے. تو جبھی جتنے بھی ساحل بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ہر اعتبار سے نوائے وقت کے، تو وہ پہلے یہ بولا کرتے تھے کہ حضرت اقدس جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. پہلے امان لے لیا کرتے تھے جان کی کہ سر قلم نہیں کیا جائے گا. تو وہ بالکل مایوس سا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا 800 درہم دے کے انہیں روانہ کرو. جب وہ چلا گیا تو خادم نے پوچھا حضور میں تو 300 میں لے کر آیا تھا، آپ نے 500 اضافی دے دیے، تو یہ تو آپ نے اسراف کیا. تو فرمایا نہیں میرے دوست، یہ الفاظ بتلانے کا مقصود و مطلوب تھا. اتنا لمبا واقعہ آپ کو بیان کرنے کا جو مقصود ہے وہ یہ آپ سنیں. فرمایا میرے دوست اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جب میں نے بیعت فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا جریر من غش فلیس منا، جب تک زندہ رہو گے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے. تو میں کیسے دھوکہ دے دیتا اسے اور اس کی 300 کی چیز میں اس کی 800 کی چیز 300 میں کیسے خرید لیتا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے شکوہ دے دیتے کہ جریر تم نے میرے امتی سے 800 کی چیز 300 میں خریدی، وہ 300 کا نہیں وہ 800 کا گھوڑا تھا.
یہ ہے مسلمان کی شان۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کا روزانہ 10 منٹ ہی صحیح مختصر مطالعہ کریں، اور اس مطالعے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہم روزانہ وقفاً فوقفاً آپ کو یہ پیغامات جو ہے وہ موصول ہوتے رہیں گے کہ آپ کا وقت قیمتی بنے اور آپ کی زندگی میں حسن آئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔